السلام علیکم سامعین، آج سورہ لہب کے بارے میں کچھ تاریخی منظر آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گی۔ سورہ لہب مکی ہے، لیکن بعض مفسرین کے درمیان کوئی مختلف نہیں ہے، لیکن ٹھیک یہ متعین کرنا مشکل ہے کہ مکی دور کے کس زمانے میں نازل ہوئی تھی۔ البتہ ابو لہب کا جو کردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے دعوت حق کے خلاف تھا، اس کو دیکھتے ہوئے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس سورہ کا نزول اس زمانے میں ہوگا جب وہ حضور کی عداوت میں حد سے گزر گیا تھا۔ اس کا رویہ اسلام کے راہ میں ایک بڑی رکاوٹ بن رہا تھا۔ بعید نہیں کہ اس کا نزول اس زمانے میں ہوا ہو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان والوں کا مخاطب کر کے قریش کے لوگوں نے ان کو شعیب ابی طالب میں محصور کر دیا تھا۔ تنہا ابو لہب ہی ایسا شخص تھا جس نے اپنے خاندان والوں کو چھوڑ کر دشمنوں کا ساتھ دیا تھا۔ ہمارا اس قیاس کے بنا یہ ہے کہ ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا۔ بھتیجے کی زبان سے چچا کی کھلا مذمت کرانا اس وقت تک مناسب نہ ہو سکتا تھا جب تک کہ چچا کی حد سے گزری ہوئی زیادتیاں علانیہ سب کے سامنے نہ آ گئی ہو۔ اس سے پہلے اگر ابتدائی میں صورت نازل کر دی گئی تو لوگ اس کی اخلاقی حیثیت سے مایوس سمجھتے تھے کہ بھتیجا اپنے چچا کی اس طرح مذمت کرے۔ سامعین، قرآن مجید میں ایک ہی مقام ہے جہاں دشمن اسلام سے کسی شخص کا نام لے کر اس کی مذمت کی گئی ہے۔ حالانکہ مکے میں بھی اور ہجرت کے بعد مدینے میں بہت سے لوگ ایسے تھے جو اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عداوت پر ابو لہب سے کسی طرح کم نہ تھے۔ سوال یہ ہے کہ اس شخص کی وہ کیا خصوصیات تھی جس کی بنا پر اس کا نام لے کر اس کی مذمت کی گئی۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ضروری کہ اس وقت کے عربی معاشرے کو سمجھا جائے، اس میں ابو لہب کے کردار کو دیکھا جائے۔ سامعین، کیونکہ قدیم زمانے میں چونکہ عرب میں ہر طرف بدبنی غارت کے لیے طواف ملکی کی پھیلی ہوئی تھی، صدیوں سے حالت یہ تھی کہ کسی شخص کے لیے اس کے اپنے خاندانی اور خونی رشتہ داروں کی حمایت کے سوا جان و مال اور عزت و آبرو کے تحفظ کوئی ضمانت نہ تھی۔ اس لیے عربی معاشرے کے اخلاقی خطرہ میں صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کو بڑی اہمیت حاصل تھی، اور خطا رحمی کو بہت بڑا پاپ سمجھا جاتا تھا۔ عرب کی انہی روایت کا ایسا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کی دعوت لے کر اٹھے تو قریش کے دوسرے خاندانوں اور ان کے سرداروں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید مخالفت کی، مگر بنی ہاشم اور بنی مطلب اور ہاشم بھائی کے مطلب کی اولاد ہے نہ صرف یہ کہ آپ کی مخالفت نہیں کی بلکہ وہ کھلا آپ کی حمایت کرتے تھے۔ حالانکہ ان میں سے اکثر لوگ آپ کے نبوت پر ایمان نہیں لاتے۔ قریش کے دوسرے خاندان خود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خونی رشتوں کی حمایت کو عرب کے اخلاقی روایت کے عین مطابق سمجھتے تھے۔ اس وجہ سے انہوں نے کبھی بنی ہاشم یعنی بنی مطلب کو یہ طعنہ نہیں دیا کہ تم ایک سردار دین پیش کرنے والے شخص کی حمایت کر کے اپنے دین آبائی سے منحرف ہو گئے۔ وہ اس بات کو جانتے اور مانتے تھے کہ اپنا خاندان کے ایک فرد کو کسی حالت میں اس کے دشمن کے حوالے نہیں کر سکتے۔ ان کو اپنے عزیز کی پشتبانی کرنا قریش اور اہل عرب سب کے نزدیک بالکل ایک فطری امر تھا۔ اسی اخلاقی اصول کو جسے زمانے جاہلیت میں بھی عرب کے لوگ واجب الاحترام سمجھتے تھے، صرف ایک شخص نے اسلام کی دشمنی میں تول ڈالا، اور وہ تھا ابو لہب بن عبد المطلب۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا۔ حضور کے والد ماجد ایک ہی باپ کے بیٹے تھے۔ عرب میں چچا کو باپ کی جگہ سمجھا جاتا تھا، خصوصاً جب کہ بھتیجا کا باپ وفات پا چکا ہو، تو عربی معاشرے میں چچا سے توقع کی جاتی تھی کہ وہ بھتیجے کو اپنی اولاد کی طرح عزیز رکھے گا۔ لیکن اس شخص نے اسلام کی دشمنی اور کفر کی محبت میں ان تمام عربی روایت کو پامال کر دیا۔ ہمیں ابن عباس رضی اللہ سے متعدد سندوں کے سوا یہ روایت مسجد سے نقل کی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت عام پیش کرنے کا حکم دیا گیا اور قرآن مجید میں ہدایت نازل ہوئی کہ آپ اپنے قریبی ترین عزیزوں کو سب سے پہلے خدا کے عذاب سے ڈرائیں، تو آپ نے صبح سویرے کوہ صفا پر چڑھ کر بلند آواز سے پکارا، یا صباحا، ہائے صبح کی آفت۔ عرب میں صدا وہ شخص لگاتا تھا جو صبح کے چھٹ پٹے میں کسی دشمن کو اپنے قبیلے پر حملہ کرنے کے لیے آتے دیکھ لیتا تھا۔ حضور کی آواز سن کر لوگوں نے دریافت کیا کہ کون پکار رہا ہے۔ بتایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے۔ اس پہ قریش کے تمام خاندان کے لوگ آپ کی طرف دوڑ پڑے۔ جو خود آ سکتا تھا خود آیا، جو نہ آ سکتا تھا اس نے اپنی طرف سے کسی کو بھیج دیا۔ جب سب جمع ہو گئے تو آپ نے قریش کے ایک خاندان کا نام لے کر پکارا، اے بنی ہاشم، اے بنی عبد المطلب، اے بنی فہر، اے بنی فلاں، اے بنی فلاں، اگر میں تمہیں بتاؤں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے تو تم میری بات سچ مانو گے؟ لوگوں نے کہا، ہاں، ہمیں کبھی تم سے جھوٹ سننے کا تجربہ نہیں ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا، تو میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ آگے عذاب سخت آ رہا ہے۔ اس پر قبل کہ اس کے کوئی اور بولتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے چچا ابو لہب نے کہا، تب لک لہذا جماعتنا، ستیاناش جائے تیرا کیا ہے، تو اس لیے تو نے ہمیں جمع کیا تھا۔ کہ ایک روایت میں یہ بھی کہ اس نے پتھر اٹھایا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کھینچ مارے۔ مسند احمد، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن حریر وغیرہ۔ ابن زید کی روایت ہے کہ ابو لہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روز پوچھا گیا، اگر میں تمہارے دین کو مانوں تو مجھے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا، جو اور سب ایمان لانے والوں کو ملے گا۔ اس نے کہا، میرے لیے کوئی فضیلت نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ پر وہ بولا، ناز اس دین کا جس میں میں اور یہ دوسرے لوگ برابر ہو۔ ابن جریر، حدیث۔
مکے میں ابو لہب حضور کا قریب ترین ہمسایہ تھا۔ دونوں کا گھر ایک دیوار کے بیچ واقع تھا۔ اس کے علاوہ حکم بن عاص، مروان کا باپ عقبہ بن ابی معیط، عدی بن حمرہ، ابن اسد الحضرمی بھی آپ کے ہمسایہ تھے۔ یہ لوگ گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چین نہیں لینے دیتے تھے۔ آپ کبھی نماز پڑھ رہے ہوتے تو یہ اوپر سے بکری کا اوچ آپ پر پھینک دیتے تھے، کبھی صحن میں کھانا پک رہا ہوتا تو یہ ہنڈیا پر غلافت پھینک دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل کے لوگوں سے فرماتے، اے بنی عبد مناف، یہ کیسی ہمسائیگی ہے؟ ابو لہب کی بیوی ام جمیل ابو سفیان کی بہن نے تو یہ مستقل طریقہ اختیار کر رکھا تھا کہ راتوں کو آپ کے گھر کے دروازے پر خاردار جھاڑیاں لا کر ڈال دیتی تاکہ صبح سویرے جب آپ کے بچے باہر نکلے تو کوئی کانٹا پاؤں میں چھپ جائے۔ بحقی ابن ابی حاتم، ابن جری، ابن عساکر، ابن حشام۔ نبوت سے پہلے رسول اللہ علیہ وسلم کے دو صاحبزادہ ابو لہب کے دو بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے بیاہ ہوئی تھی۔ نبوت کے بعد جب حضور نے اسلام کی طرف دعوت دینی شروع کی تو اس شخص نے ان دونوں بیٹوں سے کہا کہ میرے لیے تم سے ملنا حرام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کو طلاق نہ دے دو۔ چنانچہ دونوں نے طلاق دے دی۔ عتیبہ تو جہالت میں اس قدر آگے بڑھ گیا کہ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر اس نے کہا کہ النجم الہوا الذی دنا فتدلا، کا انکار کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھوکا جو آپ پر نہیں پڑا۔ حضور نے فرمایا، خدایا اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتے کو مسلط کر دے۔ اس کے بعد عتبہ اپنے باپ کے ساتھ شام کے سفر پر روانہ گیا۔ دوران سفر میں ایک ایسی جگہ قافلے نے پڑاؤ کیا جہاں مقامی لوگوں نے بتایا کہ راتوں کو درندے آتے ہیں۔ ابو لہب نے اپنے ساتھی اہل قریش سے کہا کہ میرے بیٹے کی حفاظت کا کچھ انتظام کرو کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بد دعا کا خوف ہے۔ اس پر قافلے والوں نے عتبہ کے گرد ہر طرف سے اپنے اونٹ بٹھا دیے اور پڑھ کر سو رہے۔ رات کو ایک شیر آیا اور اونٹوں کے حلقے میں سے گزر کر اس نے عتبہ کو پھاڑ کھایا۔ ابن عبد بر، صحابہ بن لا بن حجر، دلال بن نبوہ، لا بن نبی نعیم الاصفہانی، روض الضعیف الساحلی۔ روایت میں یہ اختلاف ہے کہ بعض راوی طلاق کے معاملے میں اعلان نبوت کے بعد کا واقعہ بیان کرتے، بعض کہتے کہ طبیعت ابی لہب کے نزول کے بعد پیش آیا تھا۔ اس عمر میں بھی اختلاف ہے کہ ابو لہب کا لڑکا عتبہ تھا یا عتبہ، لیکن یہ بات ثابت تھی کہ فتح مکہ کے بعد عتبہ نے اسلام قبول کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی۔ اس سے صحیح بات ہے کہ یہ لڑکا عتبہ تھا۔ سامعین، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم کے بعد دوسرے صاحبزادے حضرت عبداللہ کا بھی انتقال ہوگا تو یہ اپنے بھتیجے کے غم میں شریک ہونے کے بجائے خوشی دوڑا ہوا قریش کے سردار کے پاس پہنچا اور ان کو خبر دی کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے نام و نشان ہو گئے۔ اس کی اس حرکت کا ذکر ہم سورہ کوثر کی تفسیر میں کریں گے۔ رسول اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں بھی اسلام کی دعوت دینے کے لیے تشریف لے جاتے، آپ کے پیچھے پیچھے جاتا اور لوگوں کو آپ کے بات سننے سے روکتا۔ ربیعہ بن عباد دہلی بیان کرتے کہ میں 9 عمر تھا تو اپنے باپ کے ساتھ ذوالمجاز کے بازار میں گیا۔ وہاں میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ لوگوں کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، پلا پاؤ گے۔ آپ کے پیچھے پیچھے ایک شخص کہتا جا رہا تھا کہ یہ جھوٹا ہے، 3 آبائی سے پھر گیا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون شخص ہے؟ لوگوں نے کہا یہ ان کا چچا ابو لہب ہے۔ مسند احمد بحقی۔ دوسری روایت انہی حضرت ربیعہ سے ہے کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کے ایک قبیلے کے پڑاؤ پر جاتے تھے اور فرماتے تھے، اے بنی فلاں، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، تمہیں ہدایت کرتا ہوں، میں صرف اللہ کی بات کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، تم میری تصدیق کرو، میرا ساتھ دو تاکہ میں وہ کام پورا کروں جس کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ آپ کے پیچھے پیچھے ایک اور شخص آتا اور کہتا کہ اے بنی فلاں، تم کو لات و عزیٰ سے پھیر کر اس بدعت اور گمراہی کی طرف لے جانا چاہتا ہے جسے لے کر آئے، یہ اس بات کا ہرگز نہ مانو، اس کی پیروی نہ کرو۔ میں نے اپنے باپ سے پوچھا کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ ان کا چچا ابو لہب ہے۔ مسند احمد طبرانی۔ طارق بن عبداللہ بن محاربی کی روایت سے ملتی جلتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ذوالمجاز کے بازار میں دیکھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے لوگوں سے کہتے جاتے ہیں کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کا پلا پاؤ گے، ایک شخص ہے اور پیچھے ایک شخص جو آپ کے پتھر مار رہا ہے یہاں تک کہ آپ کی ایڑیاں خون سے تر ہو گئی اور کہتا جاتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، اس کی بات نہ مانو۔ میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ ان کا چچا ابو لہب ہے۔ ترمذی۔ سامعین، جب نبوت کے 7ویں سال جب قریش کے تمام خاندانوں نے بنی ہاشم بنی مطلب کا معاشرتی اور معاشی طبقات کیا اور یہ دونوں خاندان رسول اللہ علیہ وسلم کی حمایت پر سابق ختم رہتے ہوئے شیب ابی طالب میں محصور ہو گئے تو تنہا یہی ابو لہب تھا جس نے اپنے خاندان کا ساتھ دینے کے بجائے کفار قریش کا ساتھ دیا۔ یہ 3 سال تک جاری رہا۔ اس دوران میں بنی ہاشم اور بنی مطلب پر نفاقوں کی نوبت تکی، مگر ابو لہب کا حال یہ تھا کہ جب مکے میں کوئی تجارتی قافلہ آتا، شعیب ابی طالب کے محسرین میں سے کوئی خوراک کا سامان خریدنے کے لیے اس کے پاس جاتا تو یہ تاجروں سے پکار کر کہتا کہ
اس سے اتنی قیمت مانگو کہ خرید نہ سکے، تمہیں جو خسارہ بھی ہوگا اسے میں پورا کروں گا۔ چنانچہ وہ بے تحاشا قیمت طلب کرتے اور خریدار بیچارہ اپنا بھوک سے تڑپتا ہوا بال بچوں کے پاس خالی ہے ہاتھ پلٹ جاتا۔ پھر ابو لہب انہی تاجروں سے وہی چیزیں بازار کے بھاؤ خرید لیتا۔ ابن سعد و ابن ہشام۔ یہ اس شخص کی حرکات تھی جن کے بنا پر سورہ میں نام لے کر اس کی مذمت کی گئی۔ خاص طور پر اس کی ضرورت اس لیے تھی کہ مکے سے باہر کے اہل عرب جو حج کے لیے آتے یا مختلف مقامات پر لگنے والے بازاروں پہ جمع ہوتے، ان کے سامنے جب رسول اللہ علیہ وسلم کا اپنا چچا آپ کے پیچھے لگ کر آپ کی مخالفت کرتا تو وہ عرب کے معروف روایت کے لحاظ سے یہ بات خلاف توقع سمجھتے تھے کہ کوئی چچا بلا وجہ دوسرے کے سامنے خود اپنے چچے کو برا بھلا کہے اور سب پتھر مارے، اس پر الزام تراشیاں کرے۔ اس وجہ سے وہ ابو لہب کی بات سے متاثر ہو کر رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شک میں پڑ جاتے۔ مگر جب یہ صورت نازل ہوئی ابو لہب نے غصے میں بھر کر اور فول بکنا شروع کر دیا تو لوگوں کو معلوم ہو گیا رسول اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اس شخص کا قول قابل اعتبار نہیں، کیونکہ یہ اپنے بھتیجے کی دشمنی میں دیوانہ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ نام لے کر جب آپ کی چچا کی مذمت کی گئی تو لوگوں کو یہ توقع ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے دین کے معاملے میں کسی کا لحاظ کر کے کوئی مداہنت کر سکتے۔ جب اللہ نے رسول اللہ علیہ وسلم کی چیز اپنے چچا کی خبر لے ڈالی گئی تو لوگ سمجھ گئے کہ یہاں کسی لاگ لپیٹ کی گنجائش نہیں۔ غیر اپنا ہو سکتا ہے اگر ایمان لائے اور اپنا غیر ہو جاتا ہے اگر کفر کرے۔ اس معاملے میں فنا ابن فنا کی کوئی چیز نہیں ہے۔